بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اربعین النوویہ کی چوتھی حدیث اور اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ حدیث بہت ساری موضوعات پر مشتمل ہے، لیکن اس حدیث کو ایک چھوٹے سے موضوع سے مرتبط کیا جا سکتا ہے: انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ: ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، فرمائی: آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نطفے کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ بعد اذاں اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے: رزق، مدت عمر، عمل، اور نیک بخت ہے یا بدبخت۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی آدمی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے مابین صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی کتاب آگے بڑھ جاتی ہے، اس کا مقدر اور اس کی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور پھر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے، پوری زندگی برائیوں میں گزارا، یہاں تک کہ جہنم اور اس کے مابین صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی کتاب آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ شخص نیک عمل جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کی ہے۔ آنے والی قسط میں انشاءاللہ
اس حدیث سے فوائد، مستنبط شدہ فوائد و احکام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔